جو کشمیر کا ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یہ ایک بہت ہائی لائٹڈ چیز ہے ابھی تک ہے، اور اس پہ ابھی مزید بات بھی ہو رہی ہے کہ موونگ فارورڈ اس کا کیا کرنا ہے. کیا یہ جب تک رہے گا تو یہ ٹینشن تو یوں ہی چلتی رہے گی پاکستان انڈیا کے درمیان؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی سلیوشن ایگزسٹ کرتا ہے؟ جس سولوشن اگر نیت صاف ہو تو کر سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے بہت سارے مواقع آئے ہیں ماضی میں جو کچھ ہماری غلطیوں سے، کچھ ان کی غلطیوں سے وہ خراب ہو گئے. اور سب سے بڑا اور اچھا موقع تھا جب اٹل بہاری واجپئی 1998 میں لاہور آئے، بس پہ بیٹھ کے بارڈر کراس کیا انہوں نے. دیٹ واز این ایکنالجمنٹ اینڈ ریکگنیشن آف پاکستان سوورینٹی. اس سے بھی آگے وہ گئے، وہ مینار پاکستان گئے. انہوں نے وہاں، آپ کو پتہ مینار پاکستان کیوں بنا ہے؟ ہاں، لاہور کیوں ریزولوشن بنا ہوئی تھی ہے؟ نا. لاہور ریزولوشن کیا تھی؟ پاکستان جب بنا تھا تو لاہور ریزولوشن واز کہ پاکستان کا جو ایجنڈا وغیرہ پاکستان جن پوائنٹس کے اوپر بن رہا ہے، اس کے بعد وہاں پہ وہ فائنلائز ہوا تھا، اور اس کے بعد مینار پاکستان واز اے سمبولک آف دیٹ. اچھا، تو وہ وہاں کیا ایجنڈا بنا تھا مینار پاکستان پہ؟ یار لاہور ریزولوشن ہے نا، اس کے لاہور ریزولوشن پوائنٹرز. کا کیا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ یہی مسئلہ ہے نا. دیکھیں، لاہور ریزولوشن جو تھی نا، وہ should have paid attention to یہ Pakistan studies میں classes. جن زی کو بتانا چاہتا ہوں، اور جن زی کو جنہوں نے گمراہ کیا، نفرت اور زہر پھیلائی ہے، اور وہ اب جا کے ریٹائر ہو کے بھی 10-10 لاکھ روپے کے سوٹ پہن کے ادھر ادھر پھرتے ہیں، ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں. مینار پاکستان سمبل ہے دو قومی نظریے کا. یہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور ہمیں الگ وطن چاہیے بیکاز ہم مسلمان ہیں. اس سمبولزم کے طور پہ وہ قرارداد کے نتیجے میں ہم نے 7 سال اسٹرگل کی. پھر ہم نے پاکستان لیا تو ہم نے اسی جگہ جہاں پہ بنیاد رکھی گئی دو قومی نظریے کی اور پاکستان کے تحریک کی، وہاں پہ ہم مینار پاکستان بنایا. مینار پاکستان کا مطلب ہے دو قومی نظریے کی علامت، جو ساری زندگی وہیں قائم رہے گا انشاءاللہ. اس دو قومی نظریے کی عمارت پہ ہندوتوا پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اٹل بہاری واجپئی آیا، اور آ کے اس نے وہاں پہ اپنے کمنٹس لکھے، اپنے سگنیچر کیے مہمانوں کی کتاب میں. اس نے تسلیم کیا کہ میں آج دو قومی نظریے کو، ہندوتوا کا لیڈر دو قومی نظریے کو ایکسیپٹ کر رہا تھا، قبول کر لیا. یہ ہماری بہت بڑی فتح تھی. لیکن اس وقت دیکھیں، مجھے جو سول قیادت ہو یا ملٹری قیادت ہو، جب وہ کرپٹ ہوگی نا، مینٹلی، ایموشنلی، فائنینشلی، میں ذات کی چلے بات نہیں کرتا پرسنل ہونے کی، اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے جب آپ اپنے ذاتی مفاد سے اور اپنے گروہ کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ذاتی مفاد سے آگے نہ سوچ سکیں، پھر قومیں سفر کرتی ہیں. اور اس ملک کی اس ریجن کی 2 ارب آبادی وہ سفر کر رہی ہے. ہم ان کی غلطیوں کا ذکر کرتے رہیں گے، پرویز مشرف کی اور اس کا ٹولے کی، اور پھر جنرل باجوے اور اس کے ٹولے کی غلطیوں کا ذکر ہم کرتے رہیں گے. یہ بند نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم ان غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں، ان غلطیوں کو یاد نہیں کروائیں گے، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، تو بہتر نہیں کر سکیں گے. تو اور اب دیکھیں کتنا فرق ہے 2019 میں اور اب میں. 2019 میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں کرنا. 2025 میں ایک آٹومیٹیکلی، یہ دیکھیں قدرت کیا چیز ہے. جب لیڈرشپ سنسیئر ہونا، ملٹری کی خاص طور پر، سول بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے، کھولتا ہے. وہ لیڈرشپ کا ذہن، ضمیر، دل کالا تھا پاکستان کی، 2019 والی بھی اور 1999 والی بھی، جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس وقت کی، جس میں خاص طور پہ پرویز مشرف اور اس کا ٹولہ شامل تھا. اس لیے ہم نہیں آگے بڑھ سکے، اس لیے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو 2019 میں کشمیر بیچ آئے یہ باجوہ اور عمران خان جا کے امریکہ میں، اور فیض کو آرمی چیف بننا تھا، باجوہ نے ایکسٹینشن لینی تھی، عمران خان نے 10 سال حکومت کرنی تھی، تو بس کشمیر بیچ دیا. امریکہ پیچھے ہے، تو اب وہ تو اللہ نے کیا کہ ٹرمپ ہی چلا گیا، اور پھر یہ خود ایکسپوز ہو گئے خان صاحب. تو اس میں پھر چیزیں بدل گئیں، اور اب جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہیں، بولتے کم ہیں، جب بولتے ہیں ٹھیک بولتے ہیں، اور اللہ پہ یقین ان کا ہے. اللہ نے انہیں سرخرو بھی کیا، کتنی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، کتنی نفرت پھیلائی گئی، کتنی ان کو غلیظ گالیاں دی گئی. ہی ڈنٹ موو این انچ، وہ کھڑے رہے وہیں پہ. کتنا حوصلہ چاہیے. یہ آپ کبھی سرکار میں جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا.
اتنی باتیں سننے کے بعد حوصلے سے اپنا کام کرنا اور اتنی اسٹریٹجی بنانا, اتنے دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے 10 مئی کی دوپہر تک گالیاں نکالی جا رہی تھی نا کچھ ایون لوگوں اس کی ٹائم طرف پہ سے, بالکل انڈین میڈیا کے اوپر جا کے اپنی انڈین لیڈرشپ میڈیا کو کے اوپر جا کرٹیسائز کے, کیا جا اور رہا ان کو بنایا کس نے؟ ان کو بنایا آصف غفور نے ہے, ان کو بنایا عاصم سلیم باجوہ نے ہے, ان کو بنایا جنرل فیض نے ہے, ان کو بنایا جنرل باجوہ قمر باجوہ نے ہے. کیا یہ آفتاب اقبال جنرل فیض سے پیسے نہیں لیتا تھا؟ محیط پیر زادہ نہیں لیتا تھا جنرل فیض سے پیسے؟ ادارے نہیں بنائے ہوئے تھے؟ عمران ریاض نہیں پیسے ان سے لیتا تھا؟ ان سے بریفنگ نہیں لیتا تھا جن کے میں نے نام لیے؟ لیتا تھا نا. تو اب کہاں بیٹھے ہیں یہ؟ شہباز گل کو کون لے کے آیا تھا؟ باجوہ لے کے آیا تھا نا, قمر باجوہ. تو یہ اپنے ان لوگوں کو میں صرف شرم دلاتا ہوں, شاید آ جائے کسی دن شرم, اور شاید اٹھ کے کسی دن کہیں, ان کا ضمیر بولے کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے یہ کیا. ابھی بھی 15-10 لاکھ کے سوٹ پہن کے بے شرموں کی طرح پھرتے ہیں اس معاشرے میں, تو شاید شرم آ جائے, جھک موونگ جائیں, فارورڈ. کوئی عجز آ جائے, کوئی عقل آ جائے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کتنی تباہی کی. تو یہ جو ہے نا کشمیر اس لیے پیچھے چلا گیا تھا. اب یہ جو لیڈرشپ ہے ان کی, انہوں نے یہ قربانی ہے ان کی جو سفر کیا, انہوں نے اتنا پروپیگنڈا, زہریلا پروپیگنڈا 10 مئی کی دوپہر تک انہوں نے برداشت کیا, سب نے, سول قیادت نے بھی, ملٹری قیادت نے, شہباز شریف نے بھی, نواز شریف نے بھی, عاصم منیر نے, ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف نے بھی, کہ جو شہادت ہوتی تھی یہ مذاق اڑاتے تھے, جو شہادت ہوتی تھی مذاق اڑاتے تھے. بی ایل اے حملے کر رہی ہے, ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے, سب کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے, یہ مذاق اڑاتے تھے, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اور ریٹائرڈ سٹھائے ہوئے بڈھے 80 سال کے بڈھے جو کینٹونمنٹس میں رہتے ہیں سرکاری گھروں میں, ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں سرکاری گھروں میں دیے گئے, کھاتے وہاں کا ہے, پیتے وہاں کا, پینشنیں وہاں کی لیتی ہیں, وہ بھی پیچھے پیچھے پھرتے تھے ان لوگوں کے کہ جو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے پولیٹیکل سپورٹرز کو سپورٹ کرتے تھے. تو اب خیر اللہ کا شکر ہے اب یہ ہوا بدل گئی ہے, اور اس میں موونگ فارورڈ کوئی سولوشن آپ دیکھیں؟ میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں, سولوشن پہ آتا ہوں, لیکن کشمیر کی بات میں تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. تو کشمیر جو بیک برنر پہ چلا گیا تھا, قیادت کی نیک نیتی سے یہ فرنٹ برنر پہ آ گیا. یہ ہماری کوشش صرف اس حد تک ہے, ہماری نیت نیک تھی. غلطیاں مودی کی ہیں. افغانستان کے ساتھ پاکستان کو نتھی کیا جا رہا تھا نا, وہ ختم ہو گیا. اب پاکستان کو انڈیا کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے. انڈیا یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ہم سے چھوٹا ملک ہے, ہم بڑے ملک ہیں. اور باجوہ اور عمران خان نے تو طے کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم افغانستان کے ساتھ نتھی کریں, انڈیا بڑا ملک ہے, ہم اس کے چمچے بن جاتے ہیں. لیکن اللہ کی قدرت ہے نا, ہم آج سرخ روح ہو گئے. تو شکر ہے, میں تو اس لیے بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ اللہ نے اتنے سالوں بعد ہمیں یہ دن دکھایا. تو اب یہ جو ہے نا اس میں کشمیر کا مسئلہ سینٹر ٹیبل پہ آ گیا, اس کو حل کرنا چاہیے, اور اس کے حل کرنے کے طریقے ہیں, اور اس کو حل تبھی ہو سکتا ہے جب اس پہ ڈسکشن ہو. اور ڈسکشن اس پہ اب نہیں رکنی چاہیے, نہ اس پہ نہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ. اگر پاکستان اس سے کم پہ کمپرومائز کیا تو لوگ اسے پسند نہیں کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, کشمیری کا مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے. اور کشمیری کی خواہشات کیا ہیں کہ یو این سیکورٹی کونسل کہتی ہے آپ یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ پارٹیشن کا ایجنڈا ہے, برٹش امپائر کا ایجنڈا ہے. اب اتنے سالوں بعد ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم کشمیر کو ایک خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں, آزاد نہیں خود مختار. دیکھیں میرے بھائی ایک اب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, وہ کشمیر جہاد پہ چلے گئے ایک دفعہ, لیٹ 80s کی بات ہے, تو لڑنے کے لیے. اچھا. تو میں نے ان سے بحث کیا کرتا تھا کیونکہ میں اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتا تھا. میرا خیال تھا کہ ہمیں اور طریقے سے اسٹرگل کشمیر کی کرنی چاہیے, پڑھ لکھ کے, معیشت بہتر کر کے, اور اپنی فوج کو مضبوط کر کے. یہ گروپس کی جگہ طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اس کو بڑی دلیل دی, اور میں نے آخری دلیل یہ دی, میں نے کہا آپ کشمیریوں کے لیے کیوں لڑنے جا رہے ہیں؟ کشمیری تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی الگ ریاست بنا لیں. تو اس نے جو مجھے جواب دیا نا, وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے میرے بڑے بھائی, اور وہ جواب میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے. اور وہ جواب یہ تھا, اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, یہ آج سے کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے. انہوں نے کہا ابصار اگر اس دنیا میں 51 مسلم ممالک ہیں اور میں سب سے محبت کرتا ہوں, تو 52 مسلم ممالک ہو جائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. رائٹ. تو کشمیر اگر الگ ملک بھی بن جائے اور مسلمان ملک الگ ہو جائے, انڈیا کے قبضے سے آزاد ہو جائے, تو مجھے اس کی خوشی ہوگی. تو مجھے اس کی اس دلیل میں
آج وزن لگ رہا ہے. آج نہیں، اسی وقت سے وزن لگا تھا. میں کنونس ہو گیا تھا اس بات سے Right. کہ ول آف دا کشمیری پیپل مسٹ بی ریسپیکٹڈ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں محبت سے، اب آپ کے آخری بات پہ آ جاتا ہوں، اسی سے لنکڈ ہے. آپ لوگوں کو محبت سے خریدیں، طاقت سے نہ خریدیں، بندوق سے نہ خریدیں، زبردستی نہ خریدیں. میں مسلمانوں کی بات کروں، ہم مسلمان، ہم اسلامک ریاست ہے نا، اور وہ آئیں گے آپ کے پاس جب آپ محبت انہیں دکھائیں گے اور جب آپ انہیں اب گلے لگائیں گے. اور یہ وقت ہے، یہ بہترین وقت اللہ نے دیا ہے. ہم نے کوشش نہیں کی، لیکن میں نے کہا نا کہ اگر کچھ لیڈرشپ واقعی سنسیئر ہو تو اللہ تعالیٰ موقع پیدا کرتا ہے. تو موقع یہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ سیاسی لیڈرشپ کا، پارلیمنٹ کا، جوڈیشری کا، خاص طور پہ جوڈیشری پاکستان کی بہت کرپٹ ہے، اور کرپٹ ترین ادارہ اس ملک کا جوڈیشری ہے. اور اگر وہ اپنی 50% کرپشن بھی ٹھیک کر لے تو پاکستان بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور اگر 70% کرپشن ٹھیک کر لیں تو پاکستان جنت بن جائے گا. 30% کرپشن پھر بھی ہوتی رہے گی. اچھا. لیکن وہ کرپٹ ہیں، وہ انٹلیکچولی بھی کرپٹ ہیں، ڈس آنیسٹ ہیں، اور فائنینشلی بھی کرپٹ ہیں. میں لوئر جوڈیشری کی بھی بات کر رہا ہوں، اور مڈل جوڈیشری کی بھی، اور سپیریئر جوڈیشری کی بھی. تو خدا کا واسطہ ہے جوڈیشری سب سے پہلے ٹھیک کرے، پارلیمنٹ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پاکستان کے ادارے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. فوج کو میں کہوں گا کہ آپ کو اللہ نے بہت عزت دی ہے. اس وقت عزت دی ہے جب آپ کے اوپر کتنا کیچڑ اچھالا جا رہا تھا. عاجزی دکھائیں اس وقت محبت دکھائیں، اپنے بازو کھولیں اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں. اور سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو گندے انڈے ہیں، جو ثابت ہو چکا ہے یہ گندے انڈے ہیں، چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ میجر جنرل ہو، جو بھی مرضی رینک ہو اس کو پرسونا نان گراٹا قرار دیں، اس کو سائڈ لائن کریں، اس کو سوشل بائیکاٹ کریں. یہ لوگوں کے دلوں پہ مرہم رکھے گا. انہوں نے بہت ستایا ہے اس ملک میں لوگوں کو بغیر وجہ کے، اپنے حرام کی کمائی کے لیے ستایا ہے انہوں نے لوگوں کو. ان کو الگ کریں. اور پھر اس کے بعد جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور فوج کو، آپ کو چاہیے ان کو فولڈ میں لیں، ان کو اندر لے کے آئیں. جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں، میں فیشسٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، فیشسٹ سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ٹیررسٹ سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جو ٹیررسٹ ہتھیار ڈالے اپنی توبہ کرے ماضی پہ، مین اسٹریم آنا چاہیے، آئے ہتھیار چھوڑ کے.